بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال رب العلا في شأن حبيب الورى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ہر سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا نبی جانے رحمت شافع رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام واجب الاحترام، آج کی جس محفل پروقار جو کہ سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد کی جا رہی ہے، دعا گو ہے کہ رب کائنات اس محفل میلاد سجانے والے، اس میں بیٹھنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اور جس طرح بھی اس محفل کے ساتھ کوئی قلبی طور پر حاضر ہے تو کوئی دماغی طور پر تو کوئی دونوں صورتوں میں حاضر ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. نہایت ہی مختصر سے وقت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی چند ارشادات کو بیان کروں گا. تقریباً کافی عرصوں دنوں سے مسلسل بیانات کا سلسلہ جاری ہے.
طبیعت بھی کچھ نشاز تھی اور حاجی صاحب کا اصرار بھی تھا، ان کی محبت، ان کا شوق دیکھ کر آج بھی کچھ مصروفیات کو پینڈنگ چھوڑ کر بیان کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے ایک التجا ہے کہ جتنی دیر بیان کروں توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال پر بھی توجہ کرتے جائیے گا۔ نبی علیہ رحمت شافعی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا واضح نور اتار دیا۔ نبی جان رحمت شافعی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے علی الاعلان بیان فرمائی ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، اور دلیل سے مراد وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا۔ اس نور سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی جان رحمت شافعی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء ہے، ختم الرسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں لا نبی بعدی، فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ نبی جان رحمت شافعی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کم و بیش اس کی تعداد 1,24,000 ہے۔ انبیاء و رسول تشریف لائے۔ اب ان انبیاء میں سے جس قوم کو جس وقت زیادہ ضرورت، زیادہ حاجت پیش آتی، اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے اس نبی کو اپنی صداقت پر وہی دلیل عطا فرماتا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو یہ بڑا مشہور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زندہ کرنے، کور کو مریضوں کو شفا دینے اور نبینا کو آنکھیں عطا فرمانے کا، عطا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا۔ الغرض رب کائنات نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ اس کی نبوت پر، صداقت پر وہ دلیل ہوا کرتی تھی۔ کون اس چیز کے نبی کے پاس آتے اور آ کر نبوت کی صداقت پر کوئی دلیل مانگتے کہ ہمیں کوئی دلیل دے، تو وہ نبی جو ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کمالات، جو خوبیاں عطا فرمائی ہوتی، وہ اپنی خوبی کو، اپنے کمال کو ظاہر فرماتے اور اپنی نبوت پر جو صداقت تھی اس کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے۔ اب نبی جائے رحمت شافعی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل رب کائنات نے کسی نبی کو تو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو 2، کسی نبی کو 5، کسی نبی کو 7، کسی کو 9، کسی کو 12، تو کسی کو 19 معجزے عطا فرمائے۔ الغرض اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن جب بھاری آئی میرے اور آپ کے کریم آقا کی، والضحیٰ کے مکھرے والے کی، واللیل کے زلف والے کی، طہا کے کنڈل والے کی،
علم نشرح کے سینے والے کی، ید اللہ کے ہاتھ والے کی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے کی، ما زاغ البصر کے کاجل والے کی، وما ینطق عن الہوا کی زبانی اقدس والے کی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ عطا نہیں دی، پر عطا کر کے نہیں بھیجا۔ 2 معجزے نہیں دیے، 3 معجزے نہیں دیے، 4 معجزے نہیں دیے، 9 معجزے نہیں دیے، 12 معجزے نہیں دیے، 19 معجزے نہیں دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو کائنات کے اندر بھیجا تو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا اس کائنات کے اندر آنا معجزہ ہے، میرے نبی کا اس کائنات میں بیٹھنا معجزہ ہے، میرے نبی کا اس کائنات میں چلنا معجزہ ہے، میرے نبی کا معراج کی رات آسمانوں پر جانا معجزہ ہے، میرے نبی کا کھانا معجزہ ہے، میرے نبی کا پینا معجزہ ہے، میرے نبی کا سونا معجزہ ہے، میرے نبی کا اٹھنا معجزہ ہے، میرے نبی کی ساری زندگی معجزہ ہے۔ اور رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ اتنے کمالات، اتنی خوبیاں، اتنی صفات عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے سر سے لے کر اور اپنے حبیب کے قدموں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بلکہ یہاں تک نہیں، علماء فرماتے ہیں میرے نبی کے قدم کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اللہ نے اس مٹی کو بھی معجزہ بنا دیا۔ اور یہاں تک شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو، میرے آقا کو رب نے اتنا معجزہ عطا فرمایا کہ میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگتی تھی اللہ نے اس مٹی کی برکت سے اللہ نے اپنے اس محبوب کے سارے مدینے کو معجزہ بنا دیا۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے نا، وہ انبیاء کرام چلے گئے ان کے معجزات بھی ختم، الا ماشاءاللہ الا قلیل کم ہے۔ نبی گئے معجزہ ختم، انبیاء گئے معجزات ختم، رسول گئے معجزات ختم۔ لیکن جب باری آئی نا کریم آقا علیہ السلام کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے کمالات، ایسی خوبیاں اور ایسے معجزات عطا فرمائے جن میں سے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ رب نے آپ کو اپنی کتاب قرآن مجید عطا فرمائے کہ محبوب چلے بھی جائیں ظاہری طور پر مگر یہ معجزہ تا قیامت آنے والوں انسانوں کے لیے رہنمائی کی ہدایت کا سبب بنتا رہے گا۔ اب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ابوبکر صدیق بنا دیا، عمر آئے تو عمر کو عمر فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آئے تو عثمان غنی بنا دیا، علی آئے تو علی مرتضیٰ بنا دیا، اور ابو ہریرہ آئے تو سرکار نے ان کو بھی مقام عطا فرما دیا۔ اب عشرہ مبشرہ آئے تو سرکار نے ان کو بھی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو بریلوی کے تاجدار نے جب ان صحابہ کا یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عظمت، یہ رفعت دیکھی تو بریلوی کے تاجدار نے قلم اٹھائی، وہ میرا امام، ہرے کون امام سنیوں کا امام، کون امام عاشقوں کا امام، ہرے کون امام ہمارے دلوں کی درکر، ہرے وہ امام ہے امام احمد رضا خان۔ انہوں نے جب ان کمالات کو، ان معجزات کو دیکھا تو اپنی قلم کو اٹھایا تو لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ ابو بکر آیا چمک پا گیا، عمر آیا چمک پا گیا، عثمان آیا چمک پا گیا، علی آیا چمک پا گیا، یا رسول اللہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا چمک پا کے چلا جاتا۔ بریلوی کے تاجدار لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اور بریلوی کے تاجدار نے یہاں تک نہیں بلکہ سرکار کی بارگاہ میں جب قلم کو اٹھا دیا تو اخیر کر کے رکھ دیا، سرکار کے معجزات کو
ایک شعر کے اندر پرو دیا، ایک ایک معجزے کو ایک ایک لفظ کے اندر لکھ دیا۔ بریلوی کے تاجدار نے قلم کو اٹھایا اور لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنائے، یہ شمس و قمر بنائے، یہ لیل و نہار بنائے، یہ شجر و حجر بنائے، یہ پتھر بنائے، یہ پہاڑ بنائے، یہ دن بنائے، یہ رات بنائے، یہ تاروں کو بنایا، یہ سورج کو بنایا، یہ چاند کو بنایا۔ الغرض رب کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور ایسے ہی نہیں بنایا بلکہ اپنے محبوب کی عظمت کو، اپنے محبوب کی شان کو، اپنے محبوب کی رفعت کو، اپنے محبوب کے معجزات کو ظاہر کر دیا۔ اور حدیث قدسی میں یہ فرما دیا، فرمایا لولاک لما خلقت اظہر ربوبیہ، کہ سونیا اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ چاند ہے نا، یہ چاند، یہ سورج ہے نا، یہ سورج، یہ بھی میرے نبی کے معجزہ ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ سورج بھی، یہ چاند بھی۔ ابو لہب نے حبیب یمنی کو یمن سے بلایا اور آ کے کہا کہ یہاں پر آؤ اور آ کر دیکھو کہ ایک شخص ایسا ہے جو خدا کی توحید کا اعلان اور اپنی رسالت کا اقرار کرتا ہے، آ کر دیکھو وہ شخص ہمارے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو لہب نے حبیب یمنی کو یمن سے بلایا۔ اب حبیب یمنی آیا، آ کر پوچھا ابو لہب سے بات کیا ہے۔ ابو لہب نے ڈسکشن کی، گفتگو کی، بیان کیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا، حبیب یمنی نے کہا چلو میں چلتا ہوں اس آقا کے پاس جو خدا کی توحید اور اپنی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ ابو لہب کا عقیدہ سنیے۔ ابو لہب کہتا ہے تو نہ اس کے پاس جانا، کہ جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ جادو کرتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا ابو لہب، اس جادو کی بات تو دور ہے، جو میرے سرکار کا رخ دیکھ لیتا تھا ویسے ہی کلمہ پڑھ کے سلام قبول کر لیتا تھا۔ کبھی سلام سے، کبھی محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو صحیح۔ ابو لہب نے حبیب یمنی کو منع کیا کہ تو نہ جا۔ سرکار علیہ السلام کو بلایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہو چکی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ حبیب یمنی مسلمان ہونے والا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حبیب یمنی نے کہا میرے دل میں دو باتیں ہیں، اللہ کے نبی کے سوا کوئی جانے گا نہیں، کوئی مانے گا نہیں، کوئی بتائے گا نہیں، کوئی کرے گا نہیں۔ کرے گا وہی، مانے گا وہی، دکھائے گا وہی جو اللہ کا سچا نبی ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جو دو باتیں ہیں میری وہ پوری کر دے۔ میرے کریم آقا کا فرمان سنیے۔ میرے کریم آقا نے حبیب یمنی کو فرمایا کہ حبیب یمنی